اور یہاں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ اگر اس میں آپ سوچیں کہ پری میچور بچے ہوتے ہیں تو ان کو لمبا عرصہ کے لیے ان فیسلٹیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ آپ سمجھیں عام آدمی کے لیے کہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑا فیسلٹی ادھر شروع کیا جا رہا ہے، جہاں ان کو انٹینسو کیئر، نیو نیٹل کیئر کی عالمی سٹینڈرڈز کے فیسلٹیز دیے جا رہے ہیں اور 100% مفت دیے جا رہے ہیں۔ ہمارا NICH کے انٹرونشن کے ساتھ ساتھ سندھ بھر میں جو ہمارا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ پارٹنرشپ چل رہا ہے، جس میں ہم بچوں کے لیے جو ایمرجنسی فیسلٹیز ہے وہ بھی عالمی سٹینڈرڈز کے 100% مفت پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ ڈیول انٹرونشنز کے نتیجے میں ہم نے سندھ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت شروع ہونے سے پہلے جو شرائع اموات تھے، ہمارے بچوں کے شرائع اموات، مدرس کے جو شرائع اموات میں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ تھے، اور ان انٹرونشنز کے بعد اب سب سے زیادہ کمی بچوں کے شرائع اموات صوبہ سندھ میں ہو رہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں حکومت سندھ کا بہت بڑا کامیابی ہے، جو کہ کوالٹیٹیولی، کوانٹیٹیولی، اسٹیٹسٹکلی ڈیمونسٹریٹ بھی کیا جاتا ہے۔ عوام کو یہ سہولت فراہم کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے۔ جو پرائیورٹی تھا وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو فکر مند رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی فکر مند ہو سکتا ہے، تو ہمارا ہائی پرائیورٹی پہ یہی تھا کہ ہم نے سندھ کے بچوں کی زندگی بچانا ہے، اور یہ صحت کی سہولیات ان کو نہ صرف پہنچانا ہے مگر 100% مفت اس لیے پہنچانا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فلسفہ ہے کہ ہم نے عام آدمی کو، پسماندے علاقے کو وہ چاہتا ہے۔ اس وقت جو پاکستان میں ایک افورڈیبلٹی کرائسس ہے، ایک معاشی طور پہ معاشی مشکلات ہے عوام کے لیے، اور جو عام آدمی کا تنخواہ ہے وہ خود ان کے گزارا نہیں ہو رہا ہے، تو ہمارا کوشش یہ ہے، پیپلز پارٹی کی جہاں جہاں بھی حکومت ہے ان کا ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم اس افورڈیبلٹی کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس قسم کے منصوبے لے کر آئے جس سے ہم عوام کے اوپر یہ معاشی بوجھ بھی کم کیا جائے۔ تو اس قسم کے انٹرونشن سے نہ صرف ہم صحت کے میدان میں عالمی سطح کے انسٹیٹیوشنز بنا رہے ہیں، نہ صرف ہم شرائع اموات کو نیچے لے کر آ رہے ہیں اور سندھ میں باقی صوبوں کے مقابلے میں سب سے تیزی کمی آ رہا ہے ہمارا شرائع اموات میں، مگر ساتھ ساتھ جو اکنامک لحاظ سے ایک افورڈیبلٹی کرائسس ہے، غریب عوام کی خدمت کا جو ہمارا قائد عوام و شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی منشور ہے، اس پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں لڑکانوں میں نے پہلے جو چائلڈ لائف ایمرجنسی فیسلٹی ہے اس کا افتتاح کیا، اور آج میں سندھ انسٹیٹیوٹ فور نیو نیٹل چائلڈ کیئر کے جو فیسلٹی ہے وہ افتتاح کر چکا ہوں، اور میں لڑکانوں کے عوام کی طرف سے وزیر اعلیٰ سندھ کا اور ہمارے صحت کے وزیر کا بہت شکر گزار ہیں کہ یہ فیسلٹی اب لڑکانہ میں موجود ہے، اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر سال ہم مزید ڈسٹرکٹس میں یہ فیسلٹی پہنچا کے ہمارا عوام کا یہ بہت بڑا مسئلہ کا حل نکال سکیں۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو جہاں تک آپ کی معیشت کے حوالے سے سوال ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ حکومت کی طرف سے یہ ترقی کے دعوے، معیشت بہتر ہونے کے باتیں تو ہو رہے ہیں،
عالمی سطح پہ جو پاکستان کی معاشی انڈیکیٹرز ہیں، کاغذی طور پہ ہمارے جن ادارے ہیں جو یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ان کی رپورٹ تو یہی ہوگا کہ پاکستان کی معیشت بہتر چل رہی ہے۔ اگر پاکستان کا معیشت کا ہم نے آئی تھنک سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہے۔ اگر آپ کا ٹیسٹ صرف یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا دیا، تو ڈیفالٹ سے بہتر تو صورتحال ہے ہمارا معاشی۔ مگر اگر آپ عام آدمی سے پوچھیں کہ کیا آپ کا معاشی ترقی ہو رہی ہے، اور آپ عام آدمی سے وہ ان کے سوال کے جواب سنیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ معیشت کے اصل حالات کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ایک افورڈیبلٹی کرائسس ہے۔ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، کھانے پینے کے جو اخراجات ہے، گھر چلانے کے جو اخراجات ہے، بچوں کو تعلیم دلوانے کے جو اخراجات ہے، علاج کروانے کا جو اخراجات ہے، وہ اب لوگوں کے قوت خرید سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش یہی رہا ہے کہ ہم غریب عوام کو وہ فیسلٹیز پہنچائے، 100% مفت فیسلٹیز پہنچائے، تاکہ یہ مسئلہ کم کیا جائے۔ حکومت کا، وفاقی حکومت کے اپنے انٹرونشنز ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی مختلف ایجنڈے آئٹمز پہ اپنے رائے رکھتی ہے، اپنے منشور رکھتے ہیں، اپنے نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ جیسے آپ کے نجکاری کی جو سوال تھی، نجکاری کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک الگ پرسپیکٹو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے لیے بہت کامیاب طریقہ کار رہا ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ کار رہا ہے، اور ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نہ صرف عوام کو بہتر سہولتیں دلوا سکتے ہیں، مگر جو ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو پورٹ ہے، چاہے وہ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی ہو، یا میرا کراچی تھٹا ڈیول کیریج وے ہو، یا یہ باقی جو جھلک ملاقاتیہ جو آپ کی برج ہے وہ ہو، یہ تمام پبلک پرائیویٹ کے پارٹنرشپ کے انیشیٹیوز نہ صرف ہم نے عوام کو ڈیلیور کیا ہے، مگر معاشی طور پہ وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کچھ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو پریفرنس دیتے ہیں۔ حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اگر اپنے ہی معاشی بحران کو ایڈریس کرنا ہے، اور خاص طور پہ جو وفاقی حکومت کی جو فسکل سپیس کی بات کیا جاتا ہے، تو اس میں ایک اہم کردار پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہو سکتا ہے، اور حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ سندھ حکومت کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کامیابیاں سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے یہ وفاقی سطح پہ یا دوسرے صوبے پہ سندھ حکومت کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ماڈل جو عالمی سطح پہ اکانومسٹ میگزین نے اس کو 6 نمبر ریجنلی ریٹ کیا گیا ہے کہ اس کو دوسرے صوبے پہ اور وفاقی سطح پہ بھی امپلیمنٹ کیا جائے۔ جہاں تک ہم بہت شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کے، میاں محمد نواز شریف صاحب کا، جو کہ نون لیگ کا قائد ہیں، کہ انہوں نے اپنا وفد کل بھیجا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو 18 سال بعد ہمارا برسی تھی، اس پہ نہ صرف وہ گھڑی خدا بخش کے ہمارے پاس گھر پہ آئے، اور وہ اس ہی کے حوالے سے آئے تھے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی سیاسی بات ہوا، نہ کوئی اور بات ہوئی۔ جہاں تک لمبی اننگز کی بات ہے، یہ تو عوام فیصلے کریں گے۔ عوام فیصلے کریں گے کہ کون لمبی اننگز کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے، اور کون سے کمبینیشنز کھیلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کل میں نے اپنے تقریر میں بھی کہا کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے، اور اگر اس پہ کام کیا جاتا ہے اور ہم سب مل کے ایسے ماحول بناتے ہیں جس سے سیاسی
سیاست کے لیے مزید گنجائش نکلے تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے. جو ہمارے ایشوز ہے، معاشی مشکلات ہے، قومی سلامتی کے سوال ہے، یہ ان کے جو لانگ ٹرم حل ہے وہ کسی ایک جماعت کی لمبی اننگ سے نہیں، وہ جینیون پولیٹیکل سٹیبلٹی سے قائم کیا جاتا ہے. اور اس جینیون پولیٹیکل سٹیبلٹی کو قائم کرنے کے لیے سارے سیاسی قوتوں کو سیاست میں جو ہمارے بڑے ہیں ان کو سوچنے چاہیے کہ ہم کیسے اور کیا اقدامات اٹھائے تاکہ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں. میں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریے اور منشور کے مطابق ہی بات کروں گا. اور قومی ایشوز کے ساتھ ساتھ معاشی ایشوز کے ساتھ ساتھ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری سیاسی پیغام تھی وہ سیاسی مفاہمت کے لیے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے، تو اس پہ میں نے ضرور بات کرنا تھا. میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، مگر میں اوور آل پاکستان کی سیاسی صورتحال، اس ملک کی ترقی، اس ملک کی معاشی ترقی، ہماری جمہوریت کی ترقی، ہماری ملک کی بھلا اس میں ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست کو اس نتیجے میں لے کر آئیں. اس میں حکومتی جماعتیں، حکومت کے ساتھی والے جماعتیں کو بھی ایک کردار ادا کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی ایک رسپانسبل کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر سیاست انتہا پسندی کی سیاست کیا جائے گا تو پھر میرا خیال میں اس انتہا پسندی والی سیاست کے جواب میں جو سختی ہوتی ہے اس پہ شکایت نہیں ہونا چاہیے. انگریزی میں ایک کہاوت ہے، if you can't stand the heat, get out of the kitchen. اور اگر ایک طرف آپ کے لیڈر پہ ایک چھوٹی سی نیب کیس بننے پہ اور ایک چھوٹا سا گرفتاری کے رد عمل پہ آپ ہمارے قومی ادارے پہ حملہ کریں گے، پھر بعد میں آپ ایسے شکایت نہ کریں کہ قانون اور آئین کے مطابق آپ کے خلاف ایکشن ہوگا. کل میں نے کری خدا بخش میں پیپلز پارٹی کے جوالوں سے یہی سوال پوچھا، اور آپ سے بھی میں وہی سوال کرتا ہوں کہ یہ تو پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے، رائٹ؟ آپ سوچیں کہ کوئی اور پیپلز پارٹی اگر یہ قدم اٹھاتی تو ہمارے ساتھ کیا حشر کیا جاتا. ان کے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. ہمارے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایکسپیرینس رہا ہے، ہمارا جو تاریخ ہے اس کے مطابق ہم تجویز دیتے ہیں، اور ہمارا تجویز یہی ہے کہ یہ انتہا پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ دے، وہ اپنا سیاست کو سیاست کے دائرے میں واپس لے کر آئے. یہ ان کی سیاست کے لیے، ان کی سیاسی جماعت کے لیے، ان کی سیاسی کارکنوں کے لیے بہتر فیصلے ہوگا، اور اس کا اثر پورے ملک کی سیاست پہ بھی، پاکستان کی جمہوری سیاست پہ بھی مثبت ہوگا. جہاں تک ہمارے مفاہمت کی سیاست ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی فلسفہ ضرور ہے، مگر سب سے بڑا کردار اس پہ عمل درآمد کرنے کا صدر زرداری کے پاس ہے. اور صدر زرداری نے یہ ثابت کیا ہے کہ 18ویں ترمیم ہو، این ایف سی ایوارڈ ہو، وہ پہلے سویلین حکومت جو 5 سال مکمل کرنے والی بات ہو، تمام مفاہمت کی سیاست کے نتیجے کسی ایک سیاسی جماعت سے نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس کے نتیجے میں وہ ملا تھا. ہمارا الیکشن کے بعد پہلے دن سے اور کل تک اپنا تقریر میں
यही मौक़िफ़ रहा है, हमारे जमात के अंदर भी मेरा मौक़िफ़ यही रहा है कि सदर ज़रदारी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सदर ज़रदारी ही के पास ये ना सिर्फ तारीख़ है मगर बाकी तमाम पाकिस्तान के अवाम का एतमाद है कि सदर साहब में वो सलाहियत है कि वो सियासी जमातों और सियासत में वो मुफ़ाहमत का किरदार अदा कर सकता है। जो मौजूदा हालात हैं उनका कोई यूनिक डायनामिक ज़रूर है। एक तरफ से पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स पे हालात जो है वो आपके सामने हैं। एक तरफ भारत के साथ जो हुआ, दूसरी तरफ जो अफ़गानिस्तान के साथ हालात होते जा रहे हैं। अंदरूनी हालात दहशतगर्दी के हवाले से भी आपके सामने हैं कि किस तेज़ी के साथ ये दहशतगर्दी की में इजाफ़ा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। उन सूरत हाल में जो किरदार हमारा अपोजिशन जमातों का है वो सबसे अहम है। अगर इन्होंने एक इंतहा पसंद तंजीम की तरह काम करना है तो रियासत का रवैया वही होगा और बाकी सियासी जमातों के लिए जो स्पेस है उनसे इंगेज करना वही होगा। अगर उनका रवैया कोई सियासी बनता है तो फिर उन जमातों के लिए शायद कोई सियासी गुंजाइश निकले कि वो भी ऐसा कोई सियासी किरदार अदा कर सके जिससे हम पाकिस्तान में जो सियासी तकसीम है, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो कम किया जा सके। तो मेरा मानना ये है कि यही तरीका है आगे बढ़ना है। अब बढ़ने के लिए आज नहीं तो कल वो सूरत हाल हमें बनाना पड़ेगा, वरना नुकसान मुल्क का होगा, अवाम का होगा। आज अभी तक शायद वो हालात नहीं बने मगर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जाके वैसे ही हालात बनेंगे। एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि मौलाना साहब आया भी था कराची में, उनकी सियासी एक्टिविटीज़ भी थे यहाँ, लाड़काना में भी थे। हम थोड़ा मसरूफ़ थे वरना मैं ज़रूर टाइम निकालता और ख़ुद उनसे जमात से इंटरेक्ट भी करता। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैंने अपने फाउंडेशन डे की तकरीर में और जो हमारी पार्टी की मीटिंग्स में इस बात पे हम जोर देते आ रहे हैं कि इलेक्शंस तो इवेंचुअली तो होंगे। मैं जल्दी इलेक्शंस का तो कोई मुतालबा या बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होंगे तो सही। और मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि उन इलेक्शंस से पहले हम ऐसे इक़दामात उठाए कि इलेक्शंस के जो साफ़ व शफाफ इलेक्शंस किया जा सके। और उसमें अगर कोई अमेंडमेंट्स लेकर आना पड़ेंगे, कोई कानून में तब्दीलियाँ लेकर आने पड़ेंगे, हमें अपने अवाम का एतमाद हमारा इलेक्शन कमीशन में और इन इदारे में इसमें इजाफ़ा करना पड़ेगा। कल इलेक्शंस करने की कोई फ़ायदा नहीं अगर फिर से आरओ इलेक्शन, फिर सेलेक्टेड इलेक्शन, फिर ये फॉर्म फ़लाँ के इलेक्शन के इल्ज़ाम लगना है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जबकि टाइम है और दीवार पे लिखा हुआ है कि कोई जल्दी तो इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो इस टाइम में जो सीरियस सियासी क़यादत है, जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब है, दूसरे सियासी जमातों हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हुकूमत की जमातें हैं, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसे इस्लाहात लेकर आएँ जिससे हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स कह सके, जिसमें हमारे अवाम के एतमाद, बाकी सियासी जमातों का एतमाद हमारे इलेक्शन करवाने इदारे में इजाफे हो। मसलन हाल ही में पंजाब में बाई इलेक्शंस हुए। उन बाई इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स के ना सिर्फ कैंडिडेट्स का एतराज़ात थे मगर जो मीडिया में एतराज़ात उठाए गए, जो इंतज़ामिया के बारे में एतराज़ात हुए, मैं नहीं चाहूँगा कि चाहे वो मज़ीद बाई इलेक्शंस हो या जनरल्स इलेक्शंस हो, वो इन हालात में बने जहाँ वो मज़ीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा किया जाए।
جہاں تک آپ کا مفاہمت کی بات ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک سیاسی جماعتوں اپنے سیاست کو سیاست کے دائرے میں واپس لے کر آئیں، اور یہ اپوزیشن کو بھی کرنا پڑے گا اور ایک حد تک حکومت کو بھی اقدامات ایسے اٹھانے چاہیے. پارلیمان کو فعال کرنا چاہیے، پارلیمان کو ایسے استعمال کرنا چاہیے. بہت سے ایسے اقدامات سیاستدانوں کو سیاسی کارکنوں کو اٹھانا پڑے گا تاکہ ہم اپنے سیاست میں ایک دوسرے کی برداشت کی گنجائش نکال سکے. جہاں تک کوئی 28th امینڈمنٹ کی بات ہے، کوئی 28th امینڈمنٹ پہ ابھی تک نہ 26th امینڈمنٹ کے دوران، نہ 27th امینڈمنٹ کے دوران، نہ کوئی مستقبل کی امینڈمنٹ کے دوران ایسا کوئی پوائنٹ اٹھایا گیا ہے ہمارے ساتھ حکومت کی طرف سے آفیشلی یا انآفیشلی. یہ باتیں صرف میڈیا کے حد تک چل رہے ہیں اور میڈیا والے ہی چلا رہے ہیں، اور ان کے حق ہے کہ وہ جو ایشو اٹھائے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف اس پہ واضح ہیں اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور اور نظریہ کے مطابق ہی چلیں گے. تھینک یو ایوری بڈی، بہت شکریہ، تھینک یو سو. آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے. عوام کو علاج معالجے کے لیے معیاری سہولتوں کی فراہمی ضروری ہے. سندھ حکومت نے 18ویں ترمیم کے بعد شعبہ صحت کو بہتر کیا. ماضی میں سندھ میں بچوں کی شرح اموات سب سے زیادہ تھی. ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے اقدامات کے باعث صوبے میں بچوں کی شرح اموات میں نمایاں کمی آئی ہے. ہمارا مشن ہے کہ مریضوں کو 100% مفت طبی سہولیات فراہم کریں. انہوں نے کہا کہ بچوں کی زندگی بچانا ہماری اولین ترجیح ہے. سیاست کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے. پی ٹی آئی انتہا پسندی کی سیاست ترک کر دے. خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے. عوام کو علاج معالجے کے لیے معیاری سہولتوں کی فراہمی ضروری ہے. سندھ حکومت نے 18ویں ترمیم کے بعد شعبہ صحت کو بہتر کیا. ماضی میں سندھ میں بچوں کی شرح اموات سب سے زیادہ تھی. ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے اقدامات کے باعث صوبے میں بچوں کی شرح اموات میں نمایاں کمی آئی ہے. ہمارا مشن ہے کہ مریضوں کو 100% مفت طبی سہولیات فراہم کریں.